بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، ویلکم ٹو آور ریلیجن اسلام چینل۔ دوستو، ایک مرتبہ پھر سے ہم ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگوں سے بس اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔ جب تم اللہ سے اپنی چاہت کی طلب کرتے ہو، وہ جو ساری کائنات جس کے کن کی منتظر ہے، کیا تمہیں لگتا ہے جس نے ساری دنیا کو اس کی چاہتیں دے دی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری چاہتیں نہ دے؟ وہ کن کا مالک تمہاری دعا کو رد کر دے گا، یہ تم کیسے سوچ سکتے ہو؟ تم اللہ سے اپنی چاہت مانگتے ہو، اللہ جلد بازی پسند نہیں کرتا، انتظار ہمیشہ ضبط کا صلہ رہے گا، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہاری نیت کتنی صاف ہے اور کتنی ناپاک، اور اللہ بے شک دلوں کے راز جانتا ہے۔ تم سوچتے تو ہوگے اللہ اتنا انتظار کیوں کرواتا ہے؟ وہ تو ایک بار کن کہتا ہے تو ساری کائنات کی قسمت بدل جاتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ جب تم اکیلے رہ جاتے ہو تو تم کو لگتا ہوگا اب میرا یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ جب دنیا سے تم اکیلے پڑ جاؤ تو وہ ساری کائنات دنیا الگ اپنی جگہ، اور یہاں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ضرور ہوتا ہے۔ وہ صرف آزمائش میں ڈالتا ہے تمہارا صبر دیکھنے کے لیے، اور جب تم اس صبر کے امتحان سے کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر اللہ ساری کائنات کو تمہارے قدموں تلے لے آتا ہے۔ یہ زندگی صرف آزمائش ہے، یہاں امتحان کے بغیر کچھ نہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ بس کن فرماتا ہے، رب کی ذات کہتی ہے ہو جا، تو بستر پر لیٹا مریض بھی اٹھ کر چلنے لگ جاتا ہے، اور ایسے مریض اٹھ جاتے ہیں کہ تمہاری سوچ بھی نہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہمیشہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے شکر ادا کرو اللہ کا کہ تم صحیح سلامت ہو۔ اگر نہیں تو دعا مانگو، جس وجہ سے ٹھیک نہیں اس کی معافی طلب کرو۔ وہ رب کریم تھوڑا سا تم کو امتحان میں ڈالے گی، جب تم کامیاب ہو جاؤ گے اللہ کے امتحان سے تو پھر دیکھنا اللہ تمہاری زندگی میں کیسا انقلاب لائے گا۔ تم کو اللہ تمہاری چاہتوں سے بھی بڑھ کر عطا کرے گا، اور پھر تم گنتی تک بھی بھول جاؤ گے۔ لیکن یاد رکھیے، چاہتے نہ ملنے کی وجہ سے جلد بازی میں آ کر اگر تم نے اس رب کریم کو ناراض کیا تو جو تمہارے پاس سب کچھ ہے وہ لے کر بھی تمہیں آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ وہ ایک بار کن فرماتا ہے تو کن فیا کن ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ اس رب کی ذات کو ناراض کر دیتے ہو تو وہ تم سے دیا ہوا لے بھی سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، وہ دے کر بھی آزماتا ہے کہ تمہارے میں صبر کتنا ہے، اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجو۔ سب سے افضل عبادت بھی یہی ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اگر آپ اس قابل ہو، روزے رکھو۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ سے دعا کرو تاکہ تم کو تمہاری چاہت بھی مل جائے۔ اللہ سے جو دعا تم کو لگتا ہوگا قبول نہیں ہو رہی، کیا پتہ وہی دعا تمہاری قبولیت کی ہو۔ اللہ کبھی دعائیں رد نہیں کرتا، اللہ سب کو ان کی چاہتوں سے نواز دیتا ہے۔ بس کچھ اللہ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کسی کو اللہ بہت جلد نواز دیتا ہے اور کسی کو تھوڑی دیر سن کر نواز دیتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگو، اے اللہ ہمیں سکون کی زندگی دے، چاہے دولت میں ہو چاہے غربت میں ہو۔ اگر آپ کے پاس زیادہ دولت آ گئی تو یاد رکھنا بے سکونی بھی زیادہ ہو جائے گی۔ جب خرچے بڑھ جائیں گے
تو ٹینشن خود بخود بڑھتی جائے گی۔ تو کیا فائدہ ایسی دولت کا جب سکون پھر بھی نہیں ملا۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ تو حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، ہمیں زندگی میں سکون عطا کر اور کسی کا محتاج نہ بنانا۔ محتاجی بہت بڑی ضلالت ہے۔ اگر ہم کسی کے زندگی میں جیتے جی محتاج ہو جائیں، اس محتاجی میں جو ضلالت ہوتی ہے وہ پیسہ بھی آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ لہٰذا ایسی چاہتوں کا، ایسی دولت کا کیا فائدہ جس میں آپ کی ٹینشن بھی ڈبل ہو گئی ہے اور آپ کسی قابل نہیں رہے۔ اللہ چاہے آپ کو دولت والی زندگی عطا کرے، چاہے غربت میں عطا کرے، ٹینشنوں سے اللہ سے اگر پناہ مانگتے ہو تو صرف ٹینشنوں کی مانگو، اور اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ ہمیں سکون والی زندگی عطا کرے۔ پیسہ اس دنیا میں آپ کو سکون والی زندگی نہیں عطا کر سکتا۔ جو سکون والی زندگی آپ کو اللہ کی ذات عطا کر سکتی ہے وہ آپ کو پیسہ نہیں عطا کر سکتا۔ لہٰذا اللہ سے صرف دعا کریں کہ اللہ آپ کو سکون والی زندگی عطا کرے، چاہے دولت میں ہو اور چاہے غربت میں ہو۔ جزاک اللہ۔